رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. وكان الله عليما حكيما. فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. ترجمہ. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. خدا انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں. پس ایسے لوگوں پر خدا مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے. اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مریں. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. میرے رب کی دی گئی نعمتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا ہر لمحہ ہر گھڑی شکر ادا کر کے زندگی گزارنی چاہیے. السلام علیکم خواتین و حضرات. دل کی گہرائیوں سے رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات پی ٹی وی لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں یاسر قریشی اور سندس جمیل کے ساتھ، اور وعدے کے مطابق اور اسی امید کے ساتھ اور اسی دعا کے ساتھ کہ آپ ہنستے مسکراتے ہوئے پازیٹیو چہروں کے ساتھ اور رویوں کے ساتھ اپنی زندگی کو اور اس بابرکت جو یہ مہینہ ہے اس میں جو ہم روزے قائم کر رہے ہیں الحمدللہ آج ہم اپنے رب کے حکم سے انشاءاللہ 22واں روزہ رکھنے جا رہے ہیں، قائم کرنے جا رہے ہیں. اور نشریات کا باقاعدہ آغاز ہمیشہ کی طرح تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا. قاری محمد علی قادری صاحب کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. اور خواتین و حضرات، پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین کے توسط سے سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری جانب سے بھی سلامتی پہنچے. خواتین و حضرات، انسان خطا کا پتلا ہے. چھوٹے بڑے پیمانے پہ ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ سچے دل سے اپنے رب سے توبہ کر کے معافی مانگ لیں تو میرا رب معاف کرنے والا ہے. ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لیں کہ ہم نے صحیح راستہ اپنانا ہے، ہم نے نیکیاں کرنی ہیں، ہم نے حقوق العباد پوری کرنے، ہم نے اپنے رویوں میں ایک پازیٹیو چینج لے کے آنا، ہم نے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے. جتنا ہو سکے اپنے ذات کی نفی کر کے تمام کی تمام وہ باتیں، وہ راستہ اختیار کریں کہ جس سے ہمیں اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے. تو یقین جانیں ایک اطمینان، خوشی تو ملے گی، توبہ بھی قبول ہو جائے گی، لیکن جو ایک اطمینان اور سکون آپ کو محسوس ہوگا، اس احساس کا اس دنیا میں کوئی نعم البدل ہو نہیں سکتا. بے شک خواتین و حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ بہت رحمان ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق کو پیار کرنے والا ہے. تو یقیناً وہ معاف کرے گا اگر ہم توبہ کریں گے تو. لیکن پھر ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. سو ہمارے اعمال کیا ہیں اس کا پتہ اسی سے چلے گا کہ ہماری نیت کیا ہے. تو اگر ہم نے توبہ کرنی ہے تو اس کی نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے. اگر ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں اور وہ غلطی سے غلطی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے وہ فرق ہے. اور اگر گناہ کا بھی پھر کیونکہ کیٹیگرائزیشن ہوئی بھی ہے، اللہ نے بڑے ہی کلیئرلی اپنے احکامات ہم تک پہنچائے ہوئے ہیں. تو اگر گناہ چھوٹا ہے، غلطی چھوٹی ہے، اس کی سزا اور ہے. گناہ بڑا ہے، کچھ ایسے گناہ ہیں جس کی معافی نہیں ہے. حقوق العباد میں اگر آپ کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے آپ کو کہ اس کی معافی نہیں ہونی. تو اس لیے فار گرانٹیڈ ہم کسی چیز کو نہیں لے سکتے.
اللہ کی اگر پکڑ میں آ گئے خدا نہ خواستہ تو پھر بہت عذاب ہوگا. اس لیے اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے. بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے. بالکل. اور خواتین آج ہم اپنے معزز مہمانوں سے توبہ کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے، لیکن اس وقت اس جانب محمد نعمان ارشد غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. بسم اللہ. مدینے تک رسائی ہو رہی ہے، مدینے تک رسائی ہو رہی ہے، خدا سے آشنائی ہو رہی ہے، مدینے تک رسائی ہو رہی ہے. یہ جو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، یہ جو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، میرے دل کی صفائی ہو رہی ہے، میرے دل کی صفائی ہو رہی ہے. بغیر اس چہرائے انور کو دیکھے، بغیر اس چہرائے انور کو دیکھے، فدا ساری خدائی ہو رہی ہے، فدا ساری خدائی ہو رہی ہے. کہیں دل آنسوؤں میں بہہ نہ جائے، کہیں دل آنسوؤں میں بہہ نہ جائے، مدینے سے جدائی ہو رہی ہے، مدینے سے جدائی ہو رہی ہے. لبوں پر نام ہے ابن علی کا، لبوں پر نام ہے ابن علی کا، یہ دھڑکن کربلائی ہو رہی ہے، یہ دھڑکن کربلائی ہو رہی ہے. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. ویلکم بیک خواتین حضرات، ایک دفعہ پھر خوش آمدید آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن کی رمضان پاکستان سحری ٹرانسمیشن میں. اور آج ہم اس ٹرانسمیشن میں ایک سیگمنٹ ایڈ کر رہے ہیں. یہ صرف آج کی ٹرانسمیشن تک ہی ہے، اور یہ اس لیے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو آئین ہے جو 1973 میں اپنایا گیا تھا کنسنسس کے ساتھ، اس کو اب 50 برس ہو چکے ہیں اور گولڈن جوبلی ایئر ہم منا رہے ہیں. ملک بھر میں مختلف تقریبات کا بھی انعقاد کیا گیا ہے، ہمارے پارلیمنٹ میں بھی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. تو ہم نے یہ سوچا اور بہتر جانا
کہ ہماری ٹرانسمیشن میں بھی اگر ہم اس پر تھوڑی سی بات کر لیں تو یہ اچھا ہوگا. بالکل, اور ایسی گفتگو کہ تاکہ ہماری نوجوان نسل اور جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب آئین کے حوالے سے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو سمجھ سکیں, اور گولڈن جبلی جس طرح کہا کہ سیلیبریٹ کی جا رہی ہے, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے جو معزز مہمان ہیں وہ بہتر طریقے سے ہمیں ذرا سمجھا بھی سکتے ہیں, بتا بھی سکتے ہیں. پچھلے 17 سال سے وکالت کے شعبے سے وابستہ ہیں ایڈوکیٹ حافظ احسان الحق صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. تھینک یو. حافظ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور بات یہ ہو رہی ہے کہ 1973 کا جو ہمارا آئین ہے اس کو اب 50 سال ہو گئے ماشاءاللہ. نظم و ضبط بہت امپورٹنٹ ہے, ہمارا موضوع بھی رہا یہ ایک ٹرانسمیشن میں, اور ضابطہ اگر تحریری شکل میں ہو تو ظاہر ہے اس کی افادیت اور زیادہ ہو جاتی ہے, سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. کتنا ضروری ہے کسی بھی ملک کے لیے, کسی بھی گروہ کے لیے ایک ضابطہ, ایک تحریری ضابطہ, ایک کانسٹیٹیوشن؟ پہلے تو پی ٹی وی انتظامیہ کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. بات یہ ہے کہ جو ماڈرن اسٹیٹ ہے وہ انحصار ہی کرتی ہے قوانین پر. ٹھیک. تو قوانین کے بغیر ماڈرن اسٹیٹ کا کوئی وجود اور اس کا کوئی تصور ہی نہیں. صحیح. تو جو قوانین ہیں اور جو اس کا جو بھی ایک اس کا خد و خال ہیں وہ واضح کرتا ہے آئین. ٹھیک. آئین جو ہے وہ آؤٹ لائن ہوتی ہے کہ کس طرح کے قوانین جو ہیں اسٹیٹ میں بننے ہیں, کیسے اس ملک کو چلایا جانا ہے. اور وہ ایکچولی جو آئین ہوتا ہے وہ کسی ملک کے لیے آپ سمجھیں کہ ملک ایک جسم ہے اور وہ اس کی آنکھ ہے. صحیح. اس کے بغیر آپ اسٹیٹ کو چلا نہیں سکتے. ٹھیک. اور یہ پہلے بھی ہوتا تھا, لیکن چونکہ ماڈرن جو دور ہے اس میں اس کا جو ہے وہ تصور محال کیا, تصور ممکن ہی نہیں ہے کہ آئین کے بغیر آپ کسی ملک کو, کسی اسٹیٹ کو چلا سکو. ٹھیک. تو پوری دنیا اب جو ہے وہ آئین جو ہے وہاں پہ بنائے جاتے ہیں, آئین کے ذریعے ہی ملک چلائے جاتے ہیں. اور آئین ہی بتاتا ہے کہ ملک جو ہے اس میں کس قسم کی گورنمنٹ ہونی ہے, وہ ڈیموکریٹک ہوگی یا اس کی کوئی اور شکل ہوگی. تو جس طرح پوری دنیا میں آئین اپنائے ہیں, تو ہم نے آئین جو ہے 1973 میں پہلی مرتبہ جو ہے ایک منتخب جو ہے جو اسمبلی, اس نے پہلی مرتبہ آئین دیا 1973 میں. صحیح. پہلے بھی یہ ڈیلے ہوتا گیا, اس کی مختلف وجوہات ہیں جو یہاں پہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے میرے خیال میں, وہ ٹائم بھی تھوڑا ہے. اور بہرحال چونکہ 1973 کے آئین کی بات ہو رہی ہے تو یہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین ڈاکومنٹ ہے. اچھا. اوکے. اور یہ ہونا بھی چاہیے. میں وہ یہ بات اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس کے پروسیس کو دیکھیں تو یہ اتنا لمبا پروسیس تھا اور اتنا مشکل اور کٹھن مراحل سے گزرا ہے کہ وہ جیسے وہ گزرتی ہے نا کوئی چیز کٹھالی سے گزر کے تو وہ کوئی بنتا ہے, کوئی کسی چیز کا نمونہ بنتا ہے. تو یہ جنوری 1971 میں اس پہ بحث شروع ہوئی. اچھا. اور یہ مختلف مراحل سے گزرا. اس میں تمام جو اس ملک میں جماعتیں ہیں سیاسی اور تمام جو گروہ ہیں, مذہبی جماعتیں, سیاسی مذہبی جماعتیں, سیاسی جماعتیں, اور جو بھی ہر طرح کے جو نظریات کے لوگ ہیں ان کو بلایا گیا. انہوں نے اس پہ تفصیلی بحث کی. 1971 میں جنوری میں شروع ہوا اور مارچ 1973 میں اس کی منظوری دی گئی. 2.25 سال لگے اس کو اپنی حتمی شکل تک پہنچنے میں. ٹھیک. تو جب اتنا لمبا پروسیس ہوگا, اور وہ صرف یہ نہیں کہ فارمیلٹیز پوری کی گئیں, وہ بحث پوری طرح سے ہر جو بھی اس میں شامل تھا اس نے اس کو بنانے میں پوری تگ و دو کی, اور جو اس کے پاس دلائل تھے وہ اس نے اس کو اس طرح سے بیان کیا جس طرح سے بیان کرنے کا حق ہے. اور یہ جھاڑ جھنکار سے پاک ہو کر یہ 2.25 سال میں اس شکل تک پہنچا ہے. یہ نہیں ہے کہ صبح کو اس کو کسی نے پرپوز کیا اور 2 دن میں لوگوں نے سائن کر دیے اور یہ بن گیا.
اب یہ بتائیے حافظ صاحب، میں قطع کلامی کی بھی معذرت کیونکہ میں ذرا تھوڑا سا اس کو تیز آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ہمارے آئین کے تحت پاکستان کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. اس پر روشنی ڈالیے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کیا مطلب؟ جو آئین کا ایک نے ایک لا، جو ایک اصول وضع کیا کہ ملک میں، پاکستان میں کوئی قانون جو ہے وہ قرآن اور سنت کے جو ہے احکامات اس کے خلاف نہیں بن سکتے، اس کے منافی نہیں ہوگا. ٹھیک، اس کے منافی کوئی قانون نہیں بن بالکل سکتا. ٹھیک. وہ اس کے لیے فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وہ اسی آئین کے تحت وہ معرض وجود میں آئی، وہ اپنا کام کر رہی ہے. تو اس وجہ سے اس کو اس کے دائرہ کار میں رکھنے کے لیے اس کو باقاعدہ قانون کا، آئین کا حصہ بنایا گیا. اور وہ اگر کوئی چیز، کوئی بھی قانون وہ منافی ہوتا ہے اسلام کے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے، تو فیڈرل شریعت کورٹ اس کا باقاعدہ بغور جائزہ لیتی ہے اور اس پر وہ اپنا ورڈکٹ جو ہے وہ دیتی ہے. ٹھیک، بالکل صحیح. اچھا یہ مجھے بتائیے سر کہ آئین سازی جو ہے یہ عمل ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ریکوائرمنٹ چینج ہوتی رہتی ہیں، تو یہ آئین سازی بھی چلتی رہتی ہے، اس میں اس آئین میں امینڈمنٹس بھی ہوتی رہتی ہیں. اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے کہ یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے آئین، اس میں آئین کی شکل تو تبدیل نہیں ہوئی 1973 کے آئین کی؟ جی دنیا کے تمام ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ امینڈمنٹس ہوتی ہیں، ترامیم ہوتی ہیں. تو 1973 کے آئین میں بھی ترامیم ہوئی اور ان میں کچھ ترامیم، 6-7 ترامیم تو وہ پہلی گورنمنٹ نے ہی کر دی، چونکہ وہ ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ مجبوریاں بن جاتی ہیں، حالات ایسے بن جاتے ہیں، ان کو ٹیکل کرنے کے لیے وہ کرنا پڑتا ہے. تو اس کے بعد کچھ جو ہے ترامیم وہ جمہوری دور میں ہوئیں، کچھ ترامیم جو ہیں وہ غیر جمہوری ادوار میں ہوئیں. تو وہ ان پر کام ہوا، پھر ان کو ختم بھی کیا گیا، اور وہ اب جو تھوڑا بہت اس میں کوئی ہے باقی، وہ بھی اس پر کام ہو رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ جلد بہتری کی صورت نکل آئے گی. سر میں سوری اگر آپ کی سر، میں اور یہ یاسری کے سوال کو آگے لے کر بڑھتے ہوئے سر، ہیومن رائٹس کے حوالے سے پھر آئین میں کیا کچھ واضح طور پہ بتایا گیا، اور پھر ینگسٹرز کو یہ اس تمام پروسیس کے بارے میں سمجھنا، جاننا اور بتانا کتنا ضروری ہے؟ جی میں دیکھیں کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ شروع میں ہی وہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہے نا وہ فراہم کر دیے. ٹھیک ہے. کوئی ایسا بنیادی حق نہیں ہے جو میرے خیال میں آئین میں نہیں دیا گیا ہے. وہ لبرٹی ہو، وہ رائٹ ٹو سپیچ ہو، وہ فیئر ٹرائل کا حق ہو. سب سے ضروری جو کسی ملک میں جو مساوی قوانین اور اس کو جو ہے برابری کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ فیئر ٹرائل ہے. اور 2 چیزیں اس کے لیے بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ ایکوالٹی بیفور لا، صحیح، اور ڈیو پروسیس آف لا. ٹھیک، کہ قانون میں یہ نہ دیکھا جائے کہ بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے، اس کا رنگ و نسل کیا ہے، اور یہ کس کاسٹ سے تعلق رکھتا ہے، یہ کسی امیر گھرانے سے ہے، غریب گھرانے سے ہے. یہ بالکل وہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ پچھلی قومیں اس وجہ سے تباہ ہو گئیں کہ وہ شکلیں دیکھتی تھی. ٹھیک، وہ جو سائل آتا تھا وہ اس کے ساتھ انصاف جو ہے اس مسئلے پر نہیں کرتے تھے، وہ اس بنیاد پر کرتے تھے کہ وہ کس برادری سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا سٹیٹس کیا ہے. بالکل ٹھیک. تو دوسرا جو ہے ڈیو پروسیس آف لا، کہ جو بھی معاملہ ٹیک اپ کیا جائے وہ کسی کا بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، اس کو جو ایک پروسیجر دیا گیا ہے لا میں اس کو اڈاپٹ کر کے اس کے بعد دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. سر یہ بتائیے، اب ہماری جو اس کو نصاب کا حصہ بھی بنایا جا رہا ہے، آئین کو سکولز میں بھی پڑھایا جائے گا، یعنی چھوٹی عمر میں بچوں کو اس کی تعلیم دی جائے گی. اس کی اہمیت پر بھی ذرا روشنی ڈالیے، وقت ہمارے پاس محدود ہے. بات یہ ہے کہ آپ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو آئین کی دستاویز ہوتی ہے یہ مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے. ٹھیک، یہ چراغ راہ ہوتی ہے. اس نے دکھانا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. اس نے دکھانا ہے ہمارے شہریوں کو کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور وہ ان حقوق کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں.
اور اگر کوئی ان کے حق کو غصب کر رہا ہے تو ان کے پاس کیا راستہ ہے کہ ان کو وہ امپلیمنٹ کروا سکے. ٹھیک. کیونکہ جو امپلیمنٹ ہے لاز کا وہ سب سے اہم ہوتا ہے. وہ جتنے مرضی لاز بنا لیں, کوئی بھی ملک ہے وہ لاز کی وہ قوانین کی بھرمار کر دے, لیکن جب تک ان قوانین کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صحیح, بالکل صحیح, بہت شکریہ. بالکل صحیح. اسی کے ساتھ ہم اپنے معزز مہمان کا گو کے وقت کم لیکن بہت عمدگی کے ساتھ اور خوش اسلوبی, اور بھی ایڈوکیٹ ہیں تو اس وجہ سے وہ یہ کام تو جانتے ہیں. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ حافظ احسان الحق صاحب موجود تھے. سر تھینک یو سو مچ. خواتین نوزاد قانون اور آئین اور کانسٹیٹیوشن کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے بات کی, لیکن اس وقت ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے. اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو حرف و حکمت کا سیگمنٹ ہوگا اور ہمارے معزز میزبان اس سیگمنٹ کے موجود ہوں گے. کچھ ہی دیر میں ملاقات ہوتی ہے. رمضان پاکستان رمضان پاکستان. جی خواتین و حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات آپ پی ٹی وی لاہور سینٹر سے براہ راست دیکھ رہے ہیں سندس جمیل اور یاسر قریشی کے ساتھ. اور اب وقت ہو چکا ہے حرف و حکمت کے سیگمنٹ کا, جس میں آپ کی ملاقات حرف و حکمت کے سیگمنٹ کے مہمان سے نہیں بلکہ ہمارے ہوسٹ سے ہوتی ہے, میزبان سے ہوتی ہے. جی ہاں خواتین حضرات, یہ وہ سیگمنٹ ہے کہ جس میں ہمارا کورم کمپلیٹ ہو جاتا ہے, پورا ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ٹرانسمیشن کے نور محمد جلال صاحب. السلام علیکم السلام ورحمۃ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز, ہمارے پیارے درویش صوفی جناب صاحبزادہ محمد عاصم مہاروی چشتی صاحب. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. ان کی باتیں سن کر, ان کی رہنمائی لے کر بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. سر السلام علیکم, خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر, جلال صاحب سے آغاز کرتے ہوئے. جی بہت شکریہ. آپ ہمیشہ مجھے بولنے کا موقع دیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری بہت ساری اللہ کے کرم سے جو کوئی نیکی ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ آپ لوگ مجھے بولنے کا موقع سر ہم سننا چاہتے ہیں اور میں سناتا ہوں. جی. اچھا, یہ میں 1981 کی بات ہے, میں مدینہ منورہ میں مقیم تھا اس وقت. ٹھیک. اور ہم لوگ کچھ 2-3 دوست مل کے جمعے کے دن 1-2 جگہوں پہ جایا کرتے تھے. ایک وہاں پہ صحیح رباط تھی, یہ رباط پیر شیخ جماعت علی شاہ صاحب. اچھا, رباط جو ہے نا وہاں پہ مہمان خانے ہوتے ہیں جو اس وقت کے ہندوستان یا دنیا کے مختلف ملکوں سے, جو اب پاکستان ہے وہ بھی, لوگ اپنی پونجی وہاں پہ بھیج کے وہاں پہ مہمان خانے تعمیر کروا دیتے تھے جہاں پہ مہمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مفت رہتے تھے. تو اسے رباط کہتے ہیں. ٹھیک. تو ایک رباط میں ہم لوگ جاتے تھے. وہاں پہ ایک درویش مقیم تھے, یہ یمن کے رہنے والے تھے اور کوئی 80-85 کے پیٹے میں ہوں گے. تو جب میں وہاں پہ پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ یہ پچھلے کوئی 15-20 سال سے یہیں پہ مقیم ہے. اچھا, ہم ان کو دیکھنے کے لیے, ان کو ملنے کے لیے جاتے تھے اس لیے کہ انہیں شاید کینسر تھا اور کوئی اور بھی ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے ان کی یہ سائیڈ آہستہ آہستہ بھسم ہو رہی تھی. صحیح. اچھا, آخری وقت تک جب ان کی زبان چلتی رہی تو وہ ہر آنے والے جو عیادت کے لیے آتا تھا اس کے دعائیں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے کسی امتحان میں نہ ڈالے اور تیرے آنے کی برکت کی وجہ سے اللہ مجھے شفا یاب کرے. سبحان اللہ. یہ دعا وہ ہر بندے کو دیتے تھے. ایک وقت آیا کہ ان کی زبان بند ہو گئی, پھر وہ بولنا سے معذور ہو گئے, لیکن جب پاس جا کے بیٹھیں تو ان کی یہ جو زبان ہے یہ اللہ 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 یہ محسوس ہوتا تھا یہ کر رہے ہیں. اور پھر 10-15 منٹ گزرتے تھے تو وہ کہتے تھے اس کا مطلب ہے کہ حرم میں چلے جاؤ, ظاہر ہے مدینہ منورہ. ٹھیک. اچھا, یہ عیادت کا یہ جو سارا سلسلہ تھا یہ میں نے وہاں جا کے الگ طریقے سے دیکھا, کیونکہ میرے ہاں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بیمار بندہ ہو جاتا ہے تو بیمار کی پریشانی تو الگ ہے, لیکن اصل پریشانی وہ شروع ہوتی ہے جب 30-40-50 لوگ 2-4 گاؤں سے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تیمارداری کے لیے آئے ہیں اور عیادت کے لیے آئے ہیں. یہ رواج تو بہت اچھا ہے, یہ رسم بہت اچھی ہے, کسی کے لیے وقت نکالنا سندس یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا سمجھوتا اگر کر لیا جائے کہ یہ احساس کر لیا جائے کہ وہ جو شخص بیمار ہے اسے
एक प्राइवेसी भी चाहिए, आराम। उसे एक अलग माहौल और आराम भी चाहिए, और उसे ऐसी बातों से भी इज्तनाब की ज़रूरत है जो उसके हौसले और उसके अंदर के सिस्टम को बात। डैमेज करे। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ होता ये है कि हम कहते हैं तेरा रंग तो बड़ा सोना हुंदा सी, लेकिन अब तो बिल्कुल वो नहीं रहा। हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब बीमार के पास जाओ तो उम्मीद की बात करो, सुभान अल्लाह। सेहत की बात करो, वाह। नेमत की बात करो, उसके हुस्न इखलाक की बात करो, और उसकी तवज्जो बीमारी से हटा के इन अच्छे कामों की तरफ लगा दो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब बीमार के पास जाओ तो अगर कोई तुम्हारे पास इस्तिताअत है तो लेके जाओ, नहीं तो दुआ करके आ जाओ। और ये बात यासर समझने वाली है कि ये तीमारदारी सिर्फ मजहबी फरीज़ा नहीं है, ये इंसानी फरीज़ा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर किसी मजहब, बग़ैर किसी नज़रियात के बाला तक उनको सब चीज़ों को रखते हुए कहा, अगर एक इंसान बीमार है और आपकी रीच में है, आपकी पहुँच में है, तो उसकी दिलदारी के लिए, दिलजोई के लिए जाइए और जाके उसके साथ वक्त गुजारिए। अच्छा सही, जब मैं अमेरिका में चला गया तो मैं हॉस्पिटल में जो चीज़ मैंने देखी उसने मुझे बड़ा मुतासर किया कि बच्चे आते हैं अपनी छुट्टियों में, एज ए वॉलंटियर काम करते हैं। अगर कोई बीमार के पास जाना चाहता है तो वो उसे लेके उस बिल्डिंग में चले जाते हैं। अगर बीमार है तो उसकी जो व्हील चेयर है वो लेके चले जाते हैं। और जो बूढ़े हैं वो अपना वक्त निकाल के उस बीमार के साथ खुशगपियों के लिए और उसकी दिलजोई के लिए आते हैं। हमारे यहाँ बड़ी अच्छी आदत है सही ये बीमार का, लेकिन उसमें कुछ अदब आदाब की ज़रूरत है। शायद हम हमदर्दी और गमगुसारी की हदें फलांग जाते हैं, इसलिए एहसास नहीं रहता कि बीमार के साथ बात क्या करनी है। तो इयादत कैसे की जाए सही? बड़ा अच्छा सवाल। इंसान है ही कोई सिर्फ सांस का नाम तो नहीं है ना सही, इंसान जो है वो एहसास का नाम है। वाह। और ये जो हमारी रिवायात हैं ये बड़ी मजबूत बुनियादों के ऊपर खड़ी हैं। हमें इल्म नहीं है। हज़रत इब्न सीना फरमाते हैं कि द मेडिसिन इज़ द मियर एड इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। ये जो दवा है ये बस वैसे ही होती है, एक बहाना सा ठीक। हीलिंग के अंदर, इलाज के True. अंदर। इंसान जब किसी के पास जाता है, ये हम समझते हैं ना हम एक दूसरे से अलहदा हैं जब, और ये जो हमारी मेडिकल फील्ड है ये सिम्टम्स के ऊपर जो है वो इलाज करती है, अलामात के ऊपर ये वजह दरियाफ्त जो है वो नहीं करती। ठीक। मुझे आज एक बड़ा वो वाक़या याद आ गया आपके इस हवाले से। खैर उससे पहले एक और वाक़या है। वो यूं है कि आपने ज़िक्र किया ना सही ये अमेरिका का, तो उसकी एक रियासत है केंटकी, और केंटकी का जो शहर है वो है लुईविल। लुईविल वो शहर है जहाँ पर जब हम जवान हो रहे थे तो हमारा हीरो और लेजेंड मोहम्मद अली क्या किले, बात। ठीक। उसका जो है वो शहर था। ठीक। तो जब मोहम्मद अली जो है वो बॉक्सर। अल्लाह सही को प्यारे हो गए, तो उसी साल मैं तकरीबन को 3-1 माह के बाद जो है वहाँ पहुँचा और केंटकी जाना हुआ लुईविल। तो दिल में आया कि यार उस लेजेंड के सामने जो है उसकी कब्र पर फातिहा के लिए जाना चाहिए। तो मैं उसकी कब्र पे फातिहा के लिए गया। यहाँ से आप गूगल कीजिएगा द ग्रेव स्टोन ऑफ अली। ठीक। वाह। जी, उसके ऊपर एक बड़ी प्यारी ज़बरदस्त सी लाइन लिखी हुई थी कि सर्विस यू डू फॉर अदर्स इज़ द रेंट यू पे फॉर योर रूम इन द हेवंस। क्या बात। वाह 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 क्या वाह। खूबसूरत बात। आप Very well said. जो दूसरों की मदद करते हैं वाह। वो बुनियादी तौर पर किराया अदा कर रहे होते हैं जन्नत में अपने। जन्नत में वाह, वाह, वाह। अपने महल का। ठीक। और अब ये जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मैं कोई ऐसी कोई पुरानी बात नहीं कर रहा, यानी ये लिविंग करेक्टर्स हैं सारी उनकी, और मेरी अपनी हट बीतियाँ हैं। मेरे एक दोस्त हैं और दुनिया के मशहूर जो है वो म्यूज़िशन हैं। पहले वो यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, बाद में मुसलमान हुए, अल्लाह सही का उनके ऊपर बड़ा करम हुआ। ठीक। उसके बाद वो 13 साल के लिए तुर्की चले गए, वहाँ पर उन्होंने इस्लामिक म्यूज़िक को सीखा और हज़रत जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमत को जो है वो पढ़ा। ठीक।
اس کے بعد وہ واپس آ گئے. ابھی وہ ہالی ووڈ کے لیے اور ایرانین فلمز کے لیے میوزک کرتے ہیں. ٹھیک. تو انہوں نے یہ 2019 میں مجھے بات بتائی. میں ان کے پاس پیرس میں گیا اور وہ کہنے لگے کہ ایک بڑا ہی عجیب سا جو ہے مجھے تجربہ ہوا ہے. ہوا کچھ یوں کہ میرے والد کا جنم دن تھا، تو انہوں نے اپنی ساری اولاد کو ہی جو ہے وہ بلایا ہوا تھا، اور میں کیونکہ مسلمان ہو گیا تھا تو ایک عرصہ سے میرے خاندان نے میرا ناطقہ جو ہے وہ بند کیا ہوا. صحیح. میں وہاں پر گیا اور وہاں پر کسی طرح گفتگو جو ہے وہ آہستہ آہستہ مذہب پہ گئی، اور مذہب سے پھر جھگڑے کی صورت میں بدل گئی، اور میں غصے میں آ کر اپنے والد کے سامنے اونچا بول بیٹھا، اور خاصا اونچا تلخی سے میں وہاں سے نکل آیا. کہتے ہیں کہ 2 دن بعد جو ہے وہ مجھے داڑھ میں تکلیف ہوگی، اور وہ اتنی شدید درد تھا کہ میں پیپرز وغیرہ جو ہے وہ دیکھتا رہا کہ کوئی کلینک تو جو ہے ایسا ہو جہاں پہ میں جا کر علاج کروا سکوں. تو کوئی بھی ایسا کلینک نہیں تھا. ایک کلینک جو ہے اس کا مجھے اشتہار نظر آیا کہ دے آر اوپن آن سنڈیز آلسو. اچھا. کہتا ہے میں وہاں پہ گیا، وہاں پر ایک خاتون تھی کھڑی ہوئی. جیسے ہی میں گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے کون سے نمبر دانت میں درد ہے. تو میں نے ان کو جو ہے وہ بتایا، تو مجھے تو نمبرز نہیں آتے تھے. انہوں نے خود سے ہی کاؤنٹ کر لیے اور ایک پرچی پر لکھ کر کہا یہ اپنے پاس رکھو. اس کے بعد وہ میز کے پیچھے لگے بک شیلف کے اندر سے کتابیں ڈھونڈنے لگی، اور ایک کتاب دیکھتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے دانت کا نمبر کیا ہے. تو اس نے جو نمبر تھا وہ بتایا. تو تھوڑی دیر بعد اس نے کتاب رکھ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ دانت کا علاج تو میں کرتی ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ سے جھگڑا تو نہیں ہوا. اللہ اکبر. ارے اچھا. کہتا ہے میں اتنا حیران ہوا. میں نے اسے کہا تم ڈاکٹر ہو یا کوئی یہ کیا ہو، کوئی سائیکک ریڈر ہو، کیا چیز ہو؟ تو وہ مجھے کہنے لگی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. میں نے تو تم سے نمبر جو ہے وہ دانت کا پوچھا ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بولنے والا اپنے باپ یا ماں کے ساتھ اونچی آواز میں گفتگو کر گیا. اللہ اکبر. اچھا. یہ جو ہم ہمدردیاں کہتے ہیں نا کہ دوسروں کے اوپر احسان، جی احسان لینے والا آپ کو محسن بناتا ہے. بے شک. وہ آپ کا بھی محسن ہے. کیا بات. ہم یوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہ آقا کریم نے فرمایا نا کہ جو تم اپنے لیے چاہتے ہو بالکل ٹھیک، وہی دوسرے کے لیے چاہتے. سبحان اللہ. واہ. آپ نے اگر اپنے لیے ہمدردی چاہی ہے تو دوسرے کو بھی جو ہے وہ ہمدردی عطا کرو. بالکل صحیح، بالکل نور صحیح. بھائی آج کی تخلیق کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں. اور یہ بتانا ضروری ہے کیا خوبصورت سر بے شک، بے کلرز کا جو رنگوں کا انتخاب ہے، امتزاج ہے، کمال. اور یہ آپ کے میچ بھی کر رہا ہے اپنی جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے اس کے ساتھ. جی میں تو سمجھتا ہوں کہ صاحبزادہ کے ساتھ بھی کر رہا ہے. بالکل. آپ کے رنگوں میں بھی میں یہاں پر دیکھیں یہ الباسط ہے، واہ سبحان اللہ. کشادگی دینے والا. سبحان اللہ. تو اس کے دستے عطا سے کون ہے جو محروم ہے؟ جو رنگ بھی ہے یہ سب اس کی کشادگی ہے. کیا بات. جو رزق ہے یہ بھی اس کی کشادگی کیا ہے. بات. یہ جو اچھی سوچ ہے یہ بھی اس کی کشادگی ہے. اچھے دوستوں کا مل کے بیٹھنا بھی اس کی عطا کردہ کشادگی ہے. تو ہے کشادگی دینے والا، کشائش دینے والا، زیادہ رزق دینے والا، ہر نعمت زیادہ حد سے زیادہ دینے والا. واہ. تو یہ میں نے کچھ تھوڑا سا یہ سوچا کہ اب رنگوں کو تھوڑا تھوڑا میں آگے پیچھے کروں. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر میں نے بلیک کر کے پھر وائٹ کا وہ لگایا ایسا ہی. تاکہ یہ مدم پڑ جائے اور دیکھا جائے کہ اگر کوئی چیز مدم بھی نظر آئے تو اس کا حسن کیسا نظر واہ. آتا ہے. تو میں نے اس لیے یہ خط دیوانی جلی ہے. جلی کا مطلب ہوتا ہے جو موٹے اور واضح اس کے ہوتے ہیں. ال بے البا سیتو باسطو الباسطو. تو میں نے یہ لکھا اور اس کو پھر میں نے ریپیٹ کیا جس طرح میں ہمیشہ یہ کرتا سر. ہوں. یہ جو نقطہ ہے جی. یہ بڑا بامانی انداز سے میننگ فل. جی. یہ اس کا اور اس کا رنگ بھی جو ہے کچھ جی. کہہ رہا ہے وہ جی. بتاتے اب ہیں. دیکھیں نا الباسطو کشادگی دینے والا. نقطہ جو ہے وہ تحریر کا سارا جو لب لباب ہے وہ نقطے میں ہوتا ہے. اگر نقطہ اٹھا لیا جائے، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ جو نقطہ بائے بسم اللہ ہے
اس کو سمجھنے کے لیے بھی عمریں درکار واہ ہیں. واہ بسم اللہ کی بے کا نقطہ. واہ. تو یہ میں نے یہ اس میں کشادگی ظاہر کی ہے صحیح. کہ تاکہ یہ پوری کائنات اس کی کشادگی کے اندر ہے اور اس کے رنگ. بالکل صحیح. جی سر، الباسطوں کا وظیفہ. جب کبھی آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے آپ اداس ہیں اور آپ کے دل کے اوپر ایک قبض کی سی کیفیت طاری ہے، تو 40 مرتبہ الباسطوں پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ علم نشرہ اگر پڑھیں ٹھیک. تو آپ کا دل جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے، کشادگی اور سبحان بسط. صحیح. اور سر یہ دن کے کسی بھی وقت کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں. جب بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بلا وجہ میں اداس ہو گیا، ٹھیک ہے. سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے میرا دل جو ہے وہ مٹھی میں ہے، تو اس وقت الباسطوں جو ہے بالکل 40 صحیح. مرتبہ. جی سر. نور بھائی، اللہ کے اس بابرکت نام کے حوالے سے جو قطع آپ نے آج کہا ہے وہ بھی سنائیے. جی میں پیش کرتا ہوں. کشادہ دست عطا بے مثال الباسط. کشادہ دست عطا بے مثال الباسط. ہر ایک صفت ہے تیری لازوال الباسط. مصرع ہے. جو سر خمیدہ نہیں تیرے آگے ان پر بھی. جو سر خمیدہ نہیں تیرے آگے ان پر بھی. عطائیں کرنا ہے تیرا کمال الباسط. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. سب بہت بہت شکریہ نور صاحب کا، مہاوی صاحب کا، اس دعا کے ساتھ. سب سے پہلے دعا اور امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات، اپنے سیٹ کی اس جانب بڑھتے ہوئے جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کا پہلے تعارف کروائیں گے. بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک سید محمد امین شاہ صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے السلام علیکم. آپ کا بہت بہت شکریہ اور اب آپ سے درخواست کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سننے کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اب ہمیں کیا ایک سہارا گلے لگائے گا
हमें क्या कोई गिराएगा, एक सहारा गले लगाएगा, क्योंकि हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ गिरने वाले वहीं संभलते हैं। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ गिरने वाले वहीं संभलते हैं। और अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात यासिर कुरैशी और सुंदस जमील के साथ PTV लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और अब वो वक्त आ चुका है कि हम अपने वो मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो बेहतर तरीके से, जो हमारे रोज़ एक मौजू होता है, एक टॉपिक होता है जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं, दीन की तालीमात क्या हैं और फिर दीन की तालीमात की रोशनी में हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आज हमने गुफ्तगू करनी है तौबा के हवाले से कि सही तरीका क्या है तौबा करने का, क्या शराइत हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, कि हम समझ सकें कि हकीकी मानों में हम तौबा करें और अल्लाह से जो अल्लाह की रज़ा है और खुशनुदी वो हासिल कर सकें। ये तमाम बातें बेहतर तरीके से समझाने के लिए, बताने के लिए जो पहली मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत, और मैं इनको यही कह रही थी, अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं ये इनको कह रही थी कि शुरू की नशरियात में मुलाकात रही और अब करते करते सर देख ले अल्हम्दुलिल्लाह 22वां रोज़ा। यकीनन यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल और करम हुआ हम सब पर कि अल्लाह ने हमें ये तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हुए सामने मौजूद है सैयद मुनीर अली गिलानी साहब, और आप भी हर दिल अजीज़ मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, हमारा आज का मौजू है तौबा। और बुखारी साहब, सवाल हम ज़ाहिर है शुरू में हम समझना चाहते हैं मौजू को, सब्जेक्ट को, और फिर उसकी गहराई में उतरते हैं। अब समझ में ये आती है कि इंसान ख़ता का पुतला है। तो अगर ऐसी बात है और अल्लाह ताला ने हमें ऐसे तख्लीक किया है,
تو پھر ظاہر ہے یہ دروازہ بھی ضروری تھا توبہ کا. تو توبہ کا مطلب ہے کیا، جو اس پہ ذرا تھوڑا سا آپ بتائیے تاکہ ہم سمجھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ جیسے آپ نے شاہ فرمایا قریشی صاحب، سندس بہن نے بھی توبہ کے حوالے سے اس کی اہمیت پر میں سمجھتا ہوں انٹرو میں بڑی اچھی باتیں کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، انا ہدینا السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ٹھیک، اس کو درائی پہ کھڑا کر دیا اختیار دے کر. صحیح. کہ تو با اختیار ہے، اپنے اختیار، اپنی منشا، اپنی مرضی سے چاہے اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی بندگی، غلامی، عبادت، اطاعت، شکر گزاری، اس راستے کو پکڑ لو، اور چاہے اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے اللہ کے ناشکروں کا، باغیوں کا، سرکشوں کا، نافرمانوں کا، غداروں کا وہ راستہ پکڑ لو. ٹھیک. انسان جب اپنی مرضی سے وہ بعض اوقات غلط راستہ پکڑ لیتا ہے، اس میں نفس امارہ کے معاملات بھی ہوتے ہیں، شیطان کے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک. لیکن کہیں ٹھوکر لگتی ہے. علامہ اقبال فرمایا کہ تجھے کسی اضطراب سے اللہ آشنا کر دے. وہ جو اضطراب آتا ہے نا زندگی میں، وہ جو طوفان آتا ہے، ٹھوکر لاتی ہے، تو بعض کو انسان کو سوچ آتی ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی بندگی اور غلامی کے لیے تو مجھے پلٹنا چاہیے. ٹھیک. وہ جو پلٹنا ہے نا، الرجوع الی اللہ، توبہ کا پہلا معنی یہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف پلٹ آنا، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف، اس کی فرما برداری کی طرف، شکر گزاری کی طرف. یہ پہلی بات ہے توبہ میں. دوسری بات ہوتی ہے کہ ترک المعصیہ. وہ جس راستے پہ چل رہا تھا نا، گناہ کے راستے پہ، نافرمانی کے راستے پہ، معصیت کے راستے پہ، اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دینا. یہ دوسری بات ہے. ٹھیک. تیسرا ہے کہ الندم علی فعلھا، وہ جو کچھ کر رہا تھا نا اللہ کی نافرمانی کے طور پر، اس پہ اس کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، دل رو رہا ہو، آنکھوں میں نمی ہو کہ یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میرا کام، میں تو اشرف المخلوقات تھا، مجھے تو آپ نے سب سے اعلیٰ عرفہ پیدا کیا تھا، میں کہاں سے گر گیا. شرمندگی ہو. کیوں اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ جب بندہ بندگی سے گر جاتا ہے، زندگی بے بندگی، شرمندگی. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. ہم نے تو ان کو انسان بنایا تھا، انسانوں والی آنکھیں دی، انسانوں والے دل دیے، انسانوں جیسے کان دیے، لیکن نہ انسانوں کے دلوں والا انہوں نے اپنے دل سے کام لیا، اللہ. نہ انسانوں کی آنکھوں جیسا انہوں نے اپنی آنکھوں سے کام لیا، نہ انسانوں کے کام والا اپنے کانوں سے کام لیا. تو یہ کیا ہے؟ کل انعام. اللہ فرما رہے خالق کو کریے تو چھپائیں، یہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل، یہ ان سے بھی بدتر ہے. اس لیے کہ اولئک هم الغافلون، یہ تو اشرف المخلوقات تھے، یہ اپنے مقصد کو ہی فراموش کر بیٹھے. تو چوتھی بات یہ تھی شرمندگی، ندامت ہو کہ میں تو حیوان بن گیا، میں نے انسانوں کا راستہ ہی چھوڑ دیا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہاں یہ فرمایا انسانوں، تمہاری انسانیت تم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے غلام بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ. تو چوتھا کام ہوتا ہے کہ العزم علی عدم العودۃ الیہا، عزم کرے بندہ اندر سے، ارادہ مصمم ہو کہ آئندہ میں اللہ تیری بغاوت کے راستے پہ نہیں جاؤں گا. یہ چار چیزیں جب جمع ہوتی ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں توبہ. اس کا نام توبہ ہے، اور اس کی اللہ نے ہمیں بار بار ترغیب دی. نبی پاک نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جب بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے نا، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ایسے کر دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. بلکہ سورہ الفرقان میں تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے نا، ارحم الراحمین ہے. اس سے آگے بڑی بات فرمائی الا من تاب وآمن، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ فرماتے جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا، پھر ایمان کے تقاضوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو فرمایا میں اللہ سے اس کے گناہ معاف نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہوں؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رجسٹر تو اس نے گناہوں سے بھرے ہوئے تھے، میں ان کے رجسٹروں کو نیکیوں کے رجسٹر بنا دیتا ہوں. تو یقین یہ تب ہوتا ہے جب بندہ صدق کے دل سے اللہ کو راضی کرنے کی نیت اور فکر سے آگے بڑھتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. بندہ جب میری طرف چل پڑتا ہے نا، یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا وہ ایک بلش چلتا ہے میری طرف، میں اللہ ایک بازو کے برابر اس کی طرف بڑھتا ہوں. وہ آتا ہے میری طرف چل کر
अतईतु हर वलतन, कुर्बान जई फरमाया मैं अल्लाह दौड़ लगा कर आ जाता हूँ। सुभान अल्लाह। कैसे अल्लाह आता है? ये मेरे अल्लाह के इल्म में हदीस कुदसी है, अतईतु हर वलतन, मैं अल्लाह उसकी तरफ दौड़ लगा के आ जाता हूँ। हत्ता उहिब्बहु, हत्ता कि फिर मैं ऐलान कर देता हूँ फरिश्तों सच्ची तौबा करके आ रहा है, मैंने इसको उठाकर अपना महबूब बना लिए। तो ये जो तौबा इंसान को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई, तो यकीनन ये हमारे लिए मशअल राह है, ये हमारी एक नस्बुल ऐन है। अल्लाह फरमाते हैं मैं नबियों की बातें तुम्हें इसलिए सुनाता हूँ, हालांकि उन्होंने नौज़ुबिल्लाह कोई गुनाह नहीं किया था, उन्हें अफजल काम जो था ना वो नहीं किया, जो गैर अफजल था वो भी जायज़ था उनके लिए, हराम नहीं था, लेकिन उन्होंने वो किया। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदे को फिर भी उस पर एहसास हुआ कि मुझे वो काम करना चाहिए था जो अल्लाह को ज़्यादा राज़ी करने वाला, बेशक, जो मेरे अल्लाह को ज़्यादा खुश करने वाला, ज़्यादा अफजल है। तो हमें ये बातें सुनाकर ये समझाया कि बैसियत अशरफुल मखलूक़ात और नबी पाक की उम्मती, हमने उस रास्ते को अपनाना है जो अल्लाह को राज़ी करने वाला। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और यार तुम ना इस्तिग़फ़ार किया करो, बार बार अल्लाह से तौबा किया करो। और वहाँ मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया ना, वो बंदे का दिल हिला देता है। कुरैशी साहब सुंदस बयान फरमाया इन्नी अतूब फिल यौम मिअत मर्रा, मैं अल्लाह के नबी होकर 100 बार तौबा करता हूँ। अल्लाहु अकबर। मासूम अल खता, मासूमों के सरदार, सारे नबियों के आका और मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सलाम उम्मत को सबक दिया, उम्मत को तरगीब दी कि मैं अल्लाह का महबूब होकर, मैं शाफ़े महशर होकर, साक़ी कौसर होकर, मैं जन्नत का वारिस होकर, मगर मैं तुम्हें ये पैगाम दे रहा हूँ कि मैं अल्लाह से 100 बार, अल्लाह ने फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरू इन्नहु कान तव्वाबा। सुभान बेशक बेशक। गिलानी साहब आपसे सवाल अब मैं करता हूँ, ये बताइए हमें समझ में आ गई तौबा क्या है, पलटना है, अल्लाह की तरफ पलटना है, उस काम को छोड़ देना है जो गलत रास्ते की तरफ हमें लेकर जा रहा है, नदामत महसूस करनी है, और फिर उसके बाद इरादा पक्का करना है। शराइत क्या है तौबा की, इस पर भी ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने तौबा के बारे में जो डिफ़ाइन किया जी, मतलब बहुत खूबसूरत था। आगे जो आपने शराइत क्या कहा, सबसे पहले तो शराइत यहाँ से शुरू होती है तौबा की कि जब बंदा कोई गलती सरजद कर चुका हो, कोई गुनाह कर चुका हो, कोई लग्ज़िश, कोई कुताही उससे सरजद हो जाए, ये पहली शर्त है तौबा की। तो वो फिर अल्लाह के हुजूर ठीक, वो अपनी उस तौबा का सामने अल्लाह के हुजूर पेश हो जाता है। सही। दूसरे नंबर पे वो जो गलती की तौबा करने के लिए अल्लाह के हुजूर सामने पेश हुआ है, वो ये अहद करके बैठे कि वो आइंदा इस गलती को, इस गुनाह को जिसका वो मुर्तकिब हुआ है, आइंदा नहीं करेगा। ठीक, ये वो अपने अंदर एक अज़्म पैदा करेगा। तीसरी शर्त जो है वो है नदामत। ये नदामत जो है ना, इसको पशेमानी कहें, परेशानी, शर्मिंदगी कहें, कि जो बंदा बुराई कर बैठता है, गुनाह कर बैठता है, या उसकी कोई गलती कोताही हो जाती है तो उसमें शर्म महसूस करता है, शर्मिंदगी महसूस करता है, उसके अंदर नदामत होनी चाहिए। ठीक, तौबा करने के लिए उसके अंदर नदामत होनी चाहिए। और ये पहलू मैं साथ थोड़ा ऐड करता चलूँगा कि जो शर्म है या नदामत है या पशेमानी है, ये एक तौबा के पहलू, तकवा के पहलू में भी आता है। बेशक। कि तकवा दिल की ऐसी कैफियत का नाम है कि जब बंदा कोई बुराई करता है तो उसमें शर्म महसूस करता है। ठीक, तो ये वही चीज़ है कि जब वो तौबा के लिए अल्लाह के हुजूर सामने पेश होता है, सच्चे दिल से होता है, तो उसको नदामत होनी चाहिए। पहले वो नादिम हो उस गलती के ऊपर। ठीक, उसके बाद दूसरी चौथी जो शर्त मैं समझता हूँ वो ये है कि अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर, रो कर, सच्चे दिल से, इखलास के साथ अल्लाह के हुजूर वो तौबा ताइब हो, और ये मनोअन तस्लीम करे कि मेरा खुदा, मेरा अल्लाह मुझे पालने वाला है, मेरा वो खालिक है, वो मुझे सज़ा भी दे सकता है, वो मुझे माफ़ भी कर सकता है। इस नीयत से वो अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर, रो कर और मुकम्मल अपने खलूस के साथ अल्लाह के हुजूर वो अपनी तौबा पेश करे, और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तौबा कबूल करेंगे। क्योंकि जैसे इन्होंने भी फरमाया कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा, कि बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह की तौबा की कबूलियत जो है वो बेशुमार है। ठीक, ये उनकी वो सिफ्त है खुदा की। बंदे की तौबा जो सिंगल है
واحد ہے، سبحان ایک اللہ، ہے، سبحان وہ اللہ۔ ایک دفعہ اکہری توبہ کرتا ہے اور خدا کی ذات اقدس اس کی دوہری توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے۔ اچھا یہ بتائیے رانی صاحب، میں اسی سوال کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں۔ بعض اوقات ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، جس طرح وہ ہے نا رسی کھچ گئی، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے کوئی غلطی کی تھی، اس کی وجہ سے یہ رسی کھچ گئی، یہ آزمائش آ گئی، تو اب میں اس خوف سے کہ یہ رسی اسی طرح کھچی رہے گی، یہ سزا اسی طرح جاری و ساری رہے گی، تو انسان اس خوف سے توبہ کی طرف آتا ہے یا معافی مانگتا ہے، اور پھر جو ہی حالات بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ انسان پھر اس میں تکبر آ جاتا ہے یا جو بھی۔ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے، یہ تو توبہ نہ ہوئی نا پھر۔ اس کے بارے میں امام راضی غالباً انہوں نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ جو توبہ ہے وہ دو طرح کی ہے، ٹھیک، ایک توبہ انابت ہے اور ایک توبہ استحیاء ہے۔ ٹھیک، ایک توبہ انابت جو ہے نا وہ ایک خوف کے ساتھ آتی ہے، بندے کے اندر جب خوف پیدا ہو جائے ٹھیک، تو اللہ کے حضور وہ توبہ کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں اس کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اور توبہ استحیاء جو ہے نا وہ فضل و کرم کی توبہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم کی حیا کرتے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ دے دیا، اتنا تمہارا فضل ہو گیا، مجھے اتنی نعمتیں عطا کر دیں، اس کے بدلے میں بھی وہ توبہ طائب ہوتا ہے، اس کو توبہ استحیاء کہتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ سر میں آپ سے بھی یہ، اور یہ ابھی گفتگو کے دوران ذہن میں سوال آیا کہ آپ اللہ سے تو ہم نے معافی مانگ لی کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے غلطی کر دی، گناہ کر دیا، لیکن اللہ کا بندہ اگر آپ سے معافی مانگ رہا ہے تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ درگزر نہیں کرتے، ہم اس کو بتاتے ہوئے، اس کو بیان کرتے ہوئے۔ دیکھیں یہ تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے کہ جن کے اعمال کے اندر حسن پایا جاتا ہے۔ محسن کہتے ہیں ایسا عمل کرنے والا جس کے اندر خوبصورتی پائی جائے۔ صحیح۔ وہ خوبصورت عمل کیا ہے؟ وہ اللہ نے دو بیان فرمائے، ایک تو دوسرے کی زیادتی پر غصہ آتا ہے انسان کو مگر وہ پی جانے والے، دوسرا دوسروں کی کوتاہیوں اور غلطیوں پر دوسروں کو معاف کر دینے والے۔ اگر کسی نے آپ سے زیادتی کی ہے، معافی مانگ رہا ہے تو آپ کو معاف کر دینا چاہیے۔ دیکھیے جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے نا، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، یہ ایسا اللہ نے سسٹم بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے جب کوئی آ کر آپ سے، دوسری بات یہ کہ اگر انسان توبہ کر رہا ہے نا، ہم توبہ کی جو بات کر رہے ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اس نے اللہ کے حقوق کے اندر کوئی نہ کوئی اس سے حق تلفی کی ہوتی ہے تو اس کی توبہ تو اللہ کے ساتھ ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ لیکن بعض اوقات اس کے گناہ ہوتے ہیں حقوق العباد سے متعلقہ، بالکل صحیح، کہ اس نے کسی کا حق مارا ہوتا ہے، اب اللہ سے اکیلی توبہ کر کے اس کا چھٹکارا نہیں ہوگا بالکل صحیح۔ جب تک اس بندے سے جا کر وہ اپنا معاملہ ٹھیک نہیں کر لیتا، اس کا حق لٹا نہیں دیتا، اس سے معاف نہیں کروا لیتا، اتنی دیر تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ بالکل، میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں، بالکل صحیح۔ یقیناً کتنی مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، الا الدین، اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں سوائے قرضے کے، کہ اس کا معاملہ بندے کے ساتھ ہے، جب تک وہ قرضہ ادا نہیں کرے گا، کسی کا حق واپس نہیں لٹائے گا، اتنی دیر تک سے توبہ کرنے سے انسان کو معافی نہیں ملتی۔ اور یہ شہید کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ شہید کے بارے میں، عام انسان کے بارے میں ہمیں کتنا سوچنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ خواتین حضرات، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم توبہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ڈوز اینڈ ڈونٹس یعنی کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، کیا تقاضے ہیں جن کو پورا کریں گے تو ہماری توبہ قبول فرمائی جائے گی اور ہمیں معافی عطا فرمائی جائے گی۔ اس حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے، لیکن اس جانب بڑھتے ہوئے ہمارے جو معزز مہمان ہیں سید محمد امین شاہ صاحب سے گزارش کرتے ہوئے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سننے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے
جہاں تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہل میں زبان تمہارے لیے بدل میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے حر کو پھیر دیا گے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے گے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات اور لائیو براہ راست ہم پی ٹی وی لاہور سینٹر میں اس وقت موجود ہیں اور سحری کا اہتمام الحمدللہ ہوا ہے. ہم چائے، یہ وہ وقت ہوتا ہے آپ کہیں گے کہ بھائی یہی سیگمنٹ میں سندس چائے پیتی ہیں. جی ہاں، اس سیگمنٹ میں بھی میں چائے پیتی ہوں کیونکہ کام جب آپ ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر تھوڑا انسان جذباتی بھی ہوا ہوتا ہے. اور چائے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکٹیو بھی رہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی بات کی اصلاح بھی ساتھ کرتے ہوئے. اصلاح سے مراد یہ کہ جو میں بات پہلے کرتی ہوں کہ پانی کا جو انٹیک ہے اس کا بھی خاص طور پہ آپ نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ بہت زیادہ چائے بھی پئیں گے اور اگر آپ پانی کو نظر انداز کریں گے تو پھر روزہ واقعی لگے گا. سارا دن آپ نے گزارنا ہوتا ہے اپنے روزمرہ کی زندگی کو، تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اور یہ تمام باتیں ہم مزید بہتر طریقے سے جانتے ہیں کچن کے سیگمنٹ میں جو ہماری نیوٹریشنسٹ ہیں ڈاکٹر ہنا انیس. ان کو ذرا ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ کیسی ہیں؟ آئی ایم گڈ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر، دعائیں. یو لوکنگ لولی بھائی ان پنک. ایز یوزول یو آر. تھینک یو سو مچ، تھینک یو. اچھا جی ڈاکٹر صاحبہ، جب یہ لے کے آئیں تو مجھے لگا کہ یہ تربوز کا شربت ہے. اس کا کیا تعلق ہے شملہ مرچ سے مجھے پہلے سمجھ نہیں آئی، لیکن اس کے بعد پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ کیا ہے. گاجر کا بوائل پیورے، جیسے ہم ٹماٹر کی پیورے بناتے ہیں نا، یہ کیرٹ کی پیورے بنائی ہوئی ہے. کیرٹ کو بوائل کر لیا گیا ہے اور پھر اس کو بلینڈ کر دیا گیا. بالکل صحیح. تو بننے کیا والا ہے؟ بننے والا ہے گاجر زیرہ سوپ. کیرٹ
اور कीमन सूप बिल्कुल इंग्लिश सही। में ये कहते हैं, और इसकी अफादियत इतनी है कि ये शो ख़त्म हो जाएगा, इसके फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे, तो पहले रेसिपी साथ साथ स्टार्ट करते हैं और मैं सही। बताती और ख़वातीनो साहब, गाजर के तो बारे में वैसे भी हम सब जानते हैं कि बिल्कुल। गाजर की तो कितने फ़ायदे हैं, लेकिन फिर अगर सूप की सूरत में आप इन तमाम चीज़ों के साथ आप इसको लेंगे तो क्या ही Exactly. होगा। आप बताना शुरू करें, मैं क्योंकि इसको चलाऊं। ये है कि इसमें बीटा कैरोटीनॉइड्स होता है, और इस वक्त मैंने इस सूप का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि सहरी का वक्त है, लोग ये पूछ रहे हैं कि हम अब ये अंडा पराठा और ये सब चीज़ें खा के थक गए, तो अब ऐसा क्या मील होना चाहिए कौन जो लोग हैं जल्दी- जो पराठा खा के थक गए? वैसे मैं भी किधर ईद है? आने वाली है, देखिए ईद आने वाली है, वेट भी कंट्रोल करना है और बहुत सारी चीज़ों को आगे देखना है। ठीक है। तो इसमें इंग्रेडिएंट है 1 कप गाजर का प्योरे है ठीक है। बॉईल हुआ हुआ, 1 कप कोकोनट मिल्क है, और 1 पिंच सॉल्ट है, 1 पिंच पेपर है, 1 इंच का जो जिंजर का पीस है वो उसको मैंने चॉप कर लिया हुआ ठीक है, है। ठीक है। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा है, ये रोस्टेड है थोड़ा सा ना, ठीक है। रोस्ट कर लिया गया है, ठीक है। और इसमें 2 टेबल स्पून बारीक चॉप हुई हुई शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, ठीक है। अब जब ये थोड़ा सा गर्म होने लगेगा तब आप इसमें सॉल्ट डालेंगी, पेपर डालेंगी, जीरा डालेंगी और ये जिंजर डालेंगी, ठीक है। और ये डाल देंगी कैप्सिकम, शिमला मिर्च, हाँ, ठीक इसको है। थोड़ा सा और पकने देंगी। जब ये सारे अपने फ्लेवर रिलीज कर देगा, एंड में हम कोकोनट मिल्क डालेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो नारियल का दूध है यानी कि कोकोनट मिल्क, ये घर में भी बनाया जा सकता बिल्कुल है? बनाया जा सकता है, और ये घर में ही बनाया हुआ है। इसको बनाने का बड़ा इजी तरीका ठीक है। बताती हूँ। आप 1 कप फ्रेश नारियल ले लें, जो नारियल होता है ना उसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लें। कट करने के बाद ब्लेंडर में उसमें 1 ही कप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी डालें और उसको बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करें। जब वो अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए तो मलमल का कपड़ा लें और उसको उसमें छान लें। छानने के बाद जो भी उसका जो मिल्क निकलेगा ना, दैट इज़ प्योर नारियल वाला मिल्क, बिल्कुल उसको सही। आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी इसमें बहुत, एक तो टेस्ट अच्छा देगा, फिर इसको एक अल्कलाइन इसकी प्रॉपर्टी आ सही। जाएगी, और न्यूट्रिशन इतने अच्छे आ जाएंगे, मिनरल, और इसमें ना जिंक बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है। और जिंक की तो बहुत ज़रूरत होती है, उसकी अपनी अफादियत है, वो भी बिल्कुल, बताते हुए डॉक्टर बिल्कुल साहब। ऐसा ही है। देखिए बीटा कैरोटीनॉइन के साथ जब हम फास्फोरस और जिंक को, मिनरल्स को मिला देते हैं ना, तो ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स इसके साथ आ जाते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स इसके साथ आ जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन, ये सूप इस वक्त जो काम करेगा ना, आपकी डाइजेशन को तो बहुत अच्छा करेगा, हाजमे को बेहतर करेगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनमें खून की कमी है, जिन लोगों की नज़र थोड़ी सी कमज़ोर है। बच्चे अक्सर पढ़ाई Eyesight। में बहुत, आईसाइट भी उनकी कमज़ोर हो जाती है, पढ़ते हुए उनका दिल नहीं लगता, बिल्कुल उनका ऐसा ही है। दिमाग थोड़ा सा कम चल रहा होता है, ब्रेन फॉग आती है, यानी भूल जाते हैं, स्कूल का काम मिलता है उनको भूल जाते वो हैं। इसलिए कि चक्कर आते हैं, आपको चक्कर समझ ही आते नहीं आती। आप मेरे से पूछ लें, बिल्कुल ऐसे मेरी ही। आई साइट वीक थी, मैं 5th क्लास में थी, तो मुझे समझ ही नहीं कुछ आती थी। वो तो फिर टीचर्स ने, और टीचर्स का बड़ा अहम किरदार होता है, बिल्कुल उन्होंने ऐसे मेरी ही। वालदा को कहा, और फिर मेरी वालदा ने सोचा कि जो मैं टीवी करीब से देखती हूँ, उनको लगता था कि हाँ मैं जी। बड़े शौक से टीवी देख रही हूँ, मुझे नजर नहीं आता था। बिल्कुल ऐसे। मेरा कसूर ये था कि मुझे समझ नहीं आती थी बताना कि मुझे, मेरे साथ हो क्या रहा है। तो वो ये कि ये बड़ा जरूरी होता है, चेक एंड बैलेंस भी बच्चे के ऊपर रखना, कि उसको कोई गड़बड़ तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बिल्कुल है। और इसमें जो ये मैं कोकोनट मिल्क डाल रही हूँ ना, इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, तो हेल्दी सारा फैट्स डाल क्या दें? होगा, हाँ, चूल्हा बंद करने के बाद ओके, डालेगा। ओके। पहले इसमें चूल्हा बंद कर देंगे। उबल गया है ये? उबल गया, हाँ, अब बंद कर दें, अब डालें कोकोनट मिल्क, बिस्मिल्लाह। ताकि कर्डल बिल्कुल ना हो। ठीक है, अच्छा, आप और बताती इसकी जाइए। कंसिस्टेंसी देखें, बस अब ठीक। इतना रोक हाँ, देंगे ठीक ताकि है। बिल्कुल रनी ना हो ना। समझ आ गई। तो अच्छा से इसका थिक कंसिस्टेंसी बन जाएगी। ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें मैंने जो कोकोनट मिल्क डाला है ना, इससे हेल्दी फैट्स आ जाएंगे, तो ब्रेन हेल्थ के लिए आपके फैट्स ओमेगा 3 ओमेगा 6 का होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है ना। तो ये एक कंप्लीट मील हो जाएगा। जब आप इसको खाएंगे तो आपको भूख भी कम लगेगी थ्रू आउट रोज़ा, Healthy way आप में। हाइड्रेटेड भी बहुत रहेंगे। और जो बीटा कैरोटीनॉइड्स और विटामिन सी, आपने कैप्सिकम मैंने इसमें डाली, जी। तो ये विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी, डाइजेशन आपकी बहुत, देखिए तमाम चीज़ों का, तमाम बीमारियां जब आपकी बॉडी में आके घर कर लेती हैं, जब आपकी डाइजेशन अच्छी नहीं होती, और दूसरा प्रॉब्लम जब आपकी इम्यूनिटी ख़राब होती है, स्ट्रांग नहीं होती। तो अगर आपकी डाइजेशन अच्छी हो, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, तो आप बीमारियों का बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला कर और सकते हैं। ख़वातीनो ज़ात, इसका सबूत हमें कोविड के वक्त में मिला कि जिन लोगों की कुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी जिनकी स्ट्रॉन्ग थी, उनमें ज़्यादा बेहतर तरीके से ताकत थी बीमारी से लड़ने के लिए, और आम बीमारियों में भी। लेकिन कोविड में जिन लोगों की इम्यूनिटी ज़्यादा थी, इसीलिए आप देखें कि बूस्टर शॉट्स भी लोगों को लगे, वो तो सबको बिल्कुल। लगना ज़रूरी थे, बट आम जिंदगी में भी हर बीमारी से लड़ने के लिए आपके अंदर Exactly. इतनी ताकत आपकी बॉडी में होनी चाहिए कि जरासीम से फाइट कर बिल्कुल ऐसे सके। ही है। अच्छा, जब इसको निकाल लें, अब इसको निकाल लें। ठीक है, आप साथ साथ और बताती ये जाइए। इन लोगों के लिए भी अच्छा
है जो जिन्होंने कोविड जिनको हो चुका है और कोई भी किसी भी तरीके का वायरस हुआ है, कोविड हुआ है, मलेरिया हुआ है, जो फीवर्स हुए हैं, उन लोगों के लिए भी ये जो सूप है ना वो बेहतरीन है। रमज़ान ख़त्म भी हो जाते हैं, जब भी ये सूप डेली बना के पिएं, आप लंच टाइम में पिएं, इवनिंग में पिएं, इनफैक्ट डिनर्स में पिएं, तो ये बेहतरीन है। ये इम्यूनिटी इंक्रीज़ करता रहेगा। पता है क्या हुआ है कि कोविड के बाद लोगों की इम्यूनिटी इतनी ख़राब हो गई है कि जिनको कोविड होके ठीक भी हो गया है ना, उसके बाद भी उनका जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वो बहुत बुरे आ रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल उनकी ऐसा ही है। कफिंग उनकी ठीक नहीं हो रही, उनकी एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन है, उनको बार बार कोई भी सीजनल वायरस है वो फौरन अटैक कर रहा है। ठीक है। तो ये सूप आप इसको डेली रूटीन में रख लें, डेली बनाएं, यानी रोज आम बनाएं। जिंदगी में भी, यानी कि जब इंशाल्लाह ईद के बाद भी आप आराम से इसको यूज़ कीजिए और ख़वातीनो ज़ात हेल्दी नेचुरल वे में। अल्लाह ताला ने देखे कुदरती तौर पे ये हमें फल और सब्जियां, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, इनका फ़ायदा उठाएं बजाय इसके कि हम मेडिसिन लें। मेडिसिन की दुआ करें, ज़रूरत ही ना पड़े। देखिए फूड इज़ योर मेडिसिन। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ग़िज़ा ऐसी खाएं कि आपको मेडिसिन ना लेनी पड़े, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो योर किचन इज़ योर बेस्ट मेडिसिन। आपका फार्मेसी कहाँ है? आपकी किचन के अंदर है, तो वहाँ जाएं, वहाँ से अपनी मेडिसिन निकालें। इसी के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। और डॉक्टर साहिबा जो हैं वो इंशाल्लाह परसों कराची जा रही हैं, तो इनके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ, तरक्की, कामयाबियाँ दे। भाई हम तो दुआएं देते हैं। आमीन। आप लोगों की दुआएं, प्यार और इज्जत सब कुछ मेरे साथ है। अपना बहुत सारा ख्याल इट रखिएगा। हैज़ बीन अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट। बहुत शुक्रिया जी। ख़वातीनो ज़ात, इसी के साथ ही साथ ये मेहमान नवाजी, इखलाकियात, हकूकुल इबाद, ये तमाम तकाज़े पूरे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की रवायात को बरकरार रखते हुए हमारी कोशिश रहती है। और आज का मौजू है तौबा, और तौबा के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। जी यासिर। बहुत शुक्रिया सुंदस, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका भी। और ये जो आखिरी बात अभी मैंने सुनी ना कि फूड इज़ मेडिसिन, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और मैं डॉक्टर साहिबा से अभी पूछूंगा अभी ब्रेक में कि पराठा जो है वो किस चीज़ की मेडिसिन है, बिकॉज वो बीमारी शायद मुझे है, इसीलिए पराठे की तलब ज़्यादा होती है। ख़वातीनो ज़ात, जल्दी से मैं आपको इंतहाई सहर के औकात आज मुख्तलिफ शहरों के बताता चलूँ। लाहौर में आज इंतहाई सहर फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक 4:09 और फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 4:13, जबकि इस्लामाबाद में ये औकात है फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक 4:05 और फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 4:12। पेशावर में आप रोज़ा इख्तियार करेंगे फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक 4:11 पर और फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 4:18 पर, जबकि क्वेटा में आप रोज़ा रखेंगे फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक 4:39 और फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 4:45, जबकि कराची में ये औकात होंगे फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक 4:47 और फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 4:51। इन औकात का ख्याल रखिएगा, अपनी सहरी तनावुल कीजिए और फिर उसके बाद 22वां रोज़ा इख्तियार कीजिए। अल्लाह ताला आपकी इबादत कबूल करे और आपकी दुआएं कबूल करे। और सुंदस, आप अभी बता रही थी किचन में कि बचपन में आपकी नज़र कमज़ोर हो गई, आई साइड बहुत वीक भाई। अगले ब्रेक में मुझे आपने बताना है कि फिर आपने क्या किया, क्योंकि माशाल्लाह अब तो आप दीवार के दूसरी तरफ भी देख लेती हैं। तो ये हम इस पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी हम तौबा करते हैं। अभी हम इस पे गुफ्तगू करेंगे ज़रूर बात करेंगे। ख़वातीनो ज़ात, हमारे मेहमान निगरामी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू हो रही है और हम समझ रहे हैं तौबा का फ़लसफ़ा भी। और ज़ाहिर है जिस तरह सुंदस भी कह रही हैं कि उसके डूज़ एंड डोंट्स और क्या शराइत हो सकती हैं। बुखारी साहब, मैं आपसे फिर से सवाल करूँ। ठीक है, हमें समझ में आ गई तौबा क्या है, उसकी शराइत क्या हैं और खौफ की हालत में तौबा। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान तौबा करता जाए, गलती करता जाए, और ये हम जाहिर है कि हमें ये बताया गया है, हम मानते हैं कि अल्लाह बेनियाज है, तो किसी स्टेज पे जाके अल्लाह की बेनियाजी ख़त्म भी हो सकती है कि हम उसको बस टेस्ट करी जा रहे। सच्ची बात यह है कि अल्लाह की रहमत जो है वो गैर महदूद है। बेशक उसे ना किसी पैमाने से नापा जा सकता है, ना किसी मौजून में उसको तोला जा सकता है। रहमती वसिअत कुल्ल शै, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, हर शय उसके नीचे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए मेरे हबीब मुकर्रम, मेरे रसूल मुअज़्ज़म जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे उन बंदों से फरमाएं कि जिन मेरे बंदों ने अपनी जानों पर जुल्म किया हुआ है। जब भी आपने बात की ना, इधर गुनाह किया, तौबा की, माफ़ी मांगी, फिर गुनाह किया, बार, इसको कहते हैं इसराफ़। अपनी जानों के ऊपर इसराफ़ किया, जानों के साथ ज़्यादती की, अपने आप के साथ बेइंसाफ़ी की। तो फरमाया कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, वो भी मेरी रहमत से नाउम्मीद ना हो जाएं। अल्लाह की रहमत जो उसके दरवाजे खुले रहते हैं, अल्लाह मायूस नहीं करता अपने बंदों को। अगरचे
یہ ایک اچھے بہترین مسلمان کا طرز عمل یہ نہیں ہوتا. اس کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اللہ توبہ انہی کی قبول کرتا ہے کہ جو جہالت سے، لا علمی سے، بے شعوری سے کوئی غلطی کر بیٹھے، بعد میں ان کو احساس ہو جائے کہ اوہ ہم سے تو غلطی ہوگی، فوراً اللہ سے توبہ کرے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے. یہ امپورٹنٹ ہے. فوراً. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. لیکن ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ کرتے چلے گئے حتیٰ اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن. این موت سامنے آ گئی، گرگرہ طاری ہو گیا، نزا کا ٹائم طاری ہو گیا، آخری لمحات میں کہتا ہے یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں ان کی توبہ قبول نہیں کرتا. ٹھیک. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. حدیث پاک ہے اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کیا جاتا ہے جب تک بندے کے اوپر غرغرہ طاری نہ ہو جائے. ٹھیک. موت کے ٹائم تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا رہتا ہے، لیکن بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے حیا ضرور کرے. جیسے ابھی گیلانی صاحب فرمایا تھا نا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر فرمایا کہ بندہ حیا، اللہ سے حیا بھی انسان کو ہونا چاہیے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. فرمایا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، خشیت اختیار کرتے ہیں. خشیت ہوتی ہے دو چیزوں کا نام، قریشی صاحب، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف. ٹھیک. جب یہ دونوں مل جائیں نا، ان دونوں کی آمیزش ہو جائے تو جو حقیقت سامنے آتی ہے اس کا نام خشیت ہوتا ہے. خشیت کے اندر اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے اور اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے. تو فرمایا جو اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں نا، اللہ کو دیکھا نہیں، بالغیب، بے شک بن دیکھے، تو فرمایا اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ انہیں اجر کبیر عطا کرتا ہوں، ان کو مغفرت عطا فرماتا ہوں. تو یقیناً جب تک بندہ اپنی نزا کے ٹائم تک پہنچ نہیں جاتا، یہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز بندے کو یہ معنی نہیں اختیار کرنا چاہیے ادھر گناہ کیا ادھر توبہ کی، ادھر توبہ کی ادھر گناہ کیا. نہیں، اس کو چاہیے استقامت علی الدین. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یقیناً اللہ کے ہاں کیٹاگریز ہیں، اے بی سی ڈی. معافی کے معاملے میں بھی ایک بندہ جب توبہ کر لیتا ہے نا سچے دل سے، پھر واپس نہیں پلٹتا، تو اس کا مقام اور ہے. ٹھیک. ایک بندہ ادھر غلطی کی، پھر کیا اور پھر توبہ کی، ان کا مقام اللہ کے ہاں اور ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے ہاں ایسی برابری نہیں ہے، یہ بے انصافی ہے. افا نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم مجرموں کو اور اللہ کے سچے غلاموں کو برابر کر دیں گے؟ اللہ اکبر. یہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ٹھیک. اللہ کے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے. وہاں اللہ کے ہاں نظام یہ ہے کہ جیسے انسان اللہ کا سچا غلام بنتا جاتا ہے اسی طرح وہ اللہ کے ہاں ترقی کرتا جاتا ہے، درجات اس کے بلند ہوتے جاتے ہیں. تو یقیناً توبہ کا اس لحاظ سے دروازہ کھلا ہے کہ بندے مایوس نہ ہوں، ٹھیک، اللہ سے نا امید نہ ہوں. ٹھیک. اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ انعامات کے وعدے کر کے بندوں سے کہہ رہا ہو میری طرف. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ نے بات سنائی کہ اپنی قوم سے پتہ کیا فرماتے تھے 950 سال وہ یہ فرماتے تھے آؤ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور صرف گناہ نہیں معاف کرتا، جب اللہ معاف کر دیتا ہے نا تو رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. فرمایا اموال، صرف مال نہیں، اموال سے میں دامن بھر دیتا ہوں، میں نرینہ اولاد بیٹے عطا کرتا ہوں، میں تمہاری ندی نالے، تمہارے دریا، تمہاری نہروں کو پانی سے بھر دیتا ہوں، میں تمہیں جنات، باغات، باغیچے، کھیتیاں عطا کرتا ہوں. لیکن فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں اللہ کا وقار، اللہ کا ادب، اللہ کا لحاظ، اللہ کی حیا یہ ملحوظ کیوں نہیں رہتی؟ تمہیں اللہ سے حیا کرنی چاہیے کہ تم کس کے بندے ہو، وہ تمہارا مالک ہے. بالکل ٹھیک ہے. گیلانی صاحب میں گفتگو کو اگر آگے بڑھاؤں، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جج ہے، انسان کو نہیں معلوم کہ اس کو، اللہ کو انسان کی کیا ادا پسند آئے، کس بات پہ معافی ہو جائے، توبہ قبول ہو جائے. لیکن کوئی ایسا پیمانہ ہے یا کوئی ایسا کوئی طریقہ کار ہے کہ یہ سمجھ میں آ سکے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے؟ کیونکہ وہ جیسے ہم نے ابھی بھی کہا بے نیاز ہے،
وہ ڈیسٹینیشن کو ادھر کر دیتا ہے. اب وہ تو جس طرح سے چاہے وہ تو بے نیاز ہے. تو کیسے ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ توبہ قبول ہو گئی کسی انسان کی؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن حکیم فرقان حمید جو ہے نا یہ ایسا کلام ہے اللہ کا جس پر ہم سب مسلمانوں کا منوعن ایمان ہے کہ جو قرآن نے کہہ دیا وہ ہو گیا. وہ ایک ہمارا منشور ہے, وہ ہمارا ایک آئین ہے, اللہ رب العزت نے دے دیا ہے, ہم نے اس پر منوعن اس کو تسلیم کرنا ہے. تو جب اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ میں بے شک تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہوں, جیسے قرآن میں جیسے اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے کہ تم میرے سے دعا مانگو میں اس کی قبولیت کروں گا, اس کا جواب دوں گا, وہ مستجیب الدعویٰ ہے, وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں تم میری طرف لوٹ کر آؤ, رجوع کرو ایک دفعہ, میں تمہیں معاف کر دوں گا. پہلا تو ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ, ہمارا یقین یہ مسلم ہونا چاہیے کہ قرآن میں حکم ہے وہ قبولیت کرنے والا ہے. آج اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے پوچھا کہ اس کا کوئی پیمانہ, دیکھیں شریعت میں نے اس کے اندر کوئی معیار مقرر نہیں کیا کہ قبولیت ہے. ہاں جو اہل علم ہیں وہ اپنے علم کے مطابق یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر بندہ سچے دل سے اپنی اللہ کے حضور توبہ کر لیتا ہے تو جو اس برائیوں کو جس کی اس نے توبہ پیش کی ہے اللہ کے حضور, وہ برائی کچھ عرصے بعد اگر اس کو یاد آئے اور اس کو نفرت سی ہو جائے, اس کو کرنے کی خواہش پیدا نہ ہو, تو وہ برائی دوبارہ کرنے سرزد ہونے کی قوت بھی نہ رکھے, وہ اپنا عزم بھی نہ رکھے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے. سبحان اللہ. اور اگر وہی برائی جس سے اس نے توبہ کی ہے اور وہ سوچنے کی خواہش پیدا کر رہا ہے, دوبارہ اس کو کرنے کا ارادہ کر رہا ہے, صرف یاد کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی توبہ کے اندر کچھ وہم و گمان ہو. بالکل صحیح. اور یہ بڑی خوبصورت بات, اس کو آگے بھی جاری و ساری رکھیں گے, لیکن اس وقت ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن اس جانب جن بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے نشریات میں, حافظ حامد رضا قادری صاحب, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا, اور ان سے گزارش کرتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. بسم اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے اونچی بڑی شان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں, جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں. ایک
کیسا محلہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین، اور دنیا مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو۔ کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین، اور دنیا مدینے میں ہے۔ سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں بدو چشمے تر التجا ہے میری، ہاں بدو تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے۔ جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات جو کہ پی ٹی وی لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان سندس جمیل، اور لاہور میں، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور میں الحمدللہ اپنے رب کے حکم سے ہم نے آج 22واں روزہ قائم کر لیا ہے۔ آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ اور کوئٹہ میں اور کراچی میں اور پاکستان کے جن جن علاقوں میں اس وقت ٹائم ہے باقی، تو آپ اپنی سحری کیجئے اور اپنے وقت کے مطابق جو ہے روزہ قائم کیجئے۔ اور یہ تیسرا عشرہ ہے جو اب تیزی سے گزر رہا ہے آپ کے سامنے خواتین و حضرات۔ اب وقت ہوا جاتا ہے رمضان پاکستان کی سحری نشریات میں قصص الانبیاء کے سیگمنٹ کا۔ خواتین و حضرات، کل ہم نے بیان کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس شرط پر حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کو بیچ دیا تھا کہ اسے کہیں دور لے جاؤ، اور دور لے جا کر بیچ دو اور اپنے دام کھڑے کر لو۔ ملک بن زار نے صرف 20 خواتین و حضرات صرف 20 درہم کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور مصر کے بازار میں لے گیا، جہاں مصر کے بادشاہ نے یعنی عزیز مصر نے نہایت ہی کم قیمت میں آپ کو خرید لیا، اور محل میں لے جا کر اپنی بیوی زلیخا کو کہا اور کہنے لگا کہ تم اس غلام کو نہایت اعزاز اور اکرام کے ساتھ اپنے پاس رکھ لو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام شاہی محل میں رہنے لگے، اور اسی محل میں آپ جوان ہوئے۔ خواتین و حضرات، زلیخا کے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگانے پر انہیں جیل بھجوا دیا گیا۔ آپ 7 برس یا غالباً 12 برس جیل میں رہے اور قیدیوں کو عمل صالح یعنی نیک اعمال اور توحید کی دعوت دیتے رہے۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے خواتین و حضرات، اور یہ عجیب اتفاق ہوا کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل کیے گئے اسی دن بادشاہ مصر کے 2 خادم جیل میں داخل ہوئے۔ دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے دونوں خوابوں کی تعبیر فرما دی جو کہ بعد میں صحیح ثابت ہوئی۔ چنانچہ جیل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ بہترین خواب کی تعبیر دینے والے ہیں۔ اسی دوران خواتین و حضرات مصر کے بادشاہ
ربان بن ولید نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھا، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس خواب کی تعبیر ہے تو ہے کیا۔ حتیٰ کہ بادشاہ کے ساتھی نے بادشاہ سے کہا کہ اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے جانے کی اجازت دیں۔ چنانچہ جیل وہ تمام لوگ چلے گئے اور بادشاہ کا خواب سنا کر تعبیر معلوم کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس تک مسلسل کھیتی کرو اور اناج کو بالیوں میں محفوظ رکھو، اور پھر 7 برس تک خشک سالی آئے گی اور لوگ محفوظ شدہ خوراک کو کھائیں گے، اس کے بعد ہریالی کا سال آئے گا۔ بادشاہ نے اس تعبیر کو سن کر آپ کو جیل سے باہر نکالا اور جیل جانے کا معاملہ دریافت کیا۔ جب آپ نے حقیقت بیان کی تو زلیخا نے بھی بادشاہ کے سامنے اقرار کر لیا کہ یہ میری وجہ سے جیل گئے تھے۔ بادشاہ نے تمام کے تمام خزانوں کے جو امور ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ اسی طرح بالواسطہ ملک میں حکمرانی اور اقتدار آپ کو مل گیا۔ خواتین و حضرات، یہ سارا کا سارا واقعہ تفصیل سے سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خواب اور اس کی تعبیر بھی ایک سچا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس علم سے بہرہ مند فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام کے تمام قصوں میں سب سے اچھا اور اعلیٰ قرار فرمایا ہے۔ اسی لیے اس قصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار اور چڑھاؤ، ان کے رنج، ان کی راحت، ان کا غم، ان کا صبر، ان کا برداشت اور ان کی برداشت اور ان کا اللہ پر توکل جو ہے وہ انشاءاللہ کل قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں اسی واقعے کو آگے بیان کرتے ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آگے کیا واقعات پیش آئے، انشاءاللہ کل زندگی رہی تو اسی سیگمنٹ میں اس واقعے کو آگے بیان کیا جائے گا۔ اب ہم اپنے معزز مہمانوں کی طرف بڑھتے ہوئے اور گفتگو کو آگے لے کر بڑھتے ہوئے، لیکن اس سے پہلے دعا یہی جو ہمیشہ اس سیگمنٹ کے اختتام میں کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکی کا راستہ اپنا سکیں تاکہ ہمیں اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ جی بہت شکریہ سندس، جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی یہ خصوصی رمضان پاکستان سحری ٹرانسمیشن، اور آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن میں، اس نشست میں موضوع ہے توبہ، اور اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اور اب کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود رہ گیا ہے تو ہم نے تھوڑا سا کنکلوژن کی طرف بھی اب بڑھنا ہے۔ آج کے اس موضوع کو اب ہم ذرا کنکلوڈ کریں۔ بخاری صاحب، آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں، انسان صدق دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرے گا، لیکن کچھ گناہ ایسے بھی جس کا کہ کفارہ بھی ادا کرنا لازمی ہے، تو اس پر بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے تاکہ یہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ بہت خوبصورت آپ نے بات ارشاد فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا کہ یقیناً جو ہمارے اکثر لوگوں سے مخفی رہتی ہے یہ چیزیں، بلا شبہ بعض، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایسے امور ہوتے ہیں جس میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے جس کا تعلق صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہاں تو اللہ سے آپ معافی مانگیں، گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں بغیر کسی چیز کے۔ لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ان کے اللہ تعالیٰ نے خود کفارہ متعین کیا ہوا ہے، جیسے ہم قسم اٹھا کر توڑ دیتے ہیں، ٹھیک، اسی طرح ہم اپنی بیوی کو بعض اوقات نعوذ باللہ بعض اوقات غلطی میں آ کر یا زیادتی میں کہتے ہیں کہ انتی علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے میری ماں ہے، اس طرح کا لفظ کہہ دیتا ہے، تو یہ بھی غلطی اور گناہ ہے۔ تو اس کے لیے پھر اللہ نے کفارہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو کفارے ہیں یہ بھی توبہ کا ایک حصہ ہے، بے شک، ٹھیک۔ جب تک آپ یہ کفارہ ادا نہیں کریں گے تو اس وقت تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ان کفاروں کا اہتمام ہونا چاہیے اور ہمیں ان کفاروں کا علم بھی ہونا چاہیے۔ بہت سارے حج کے معاملے میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے، اور وہاں بھی کفارہ دینا پڑتا ہے، دم دینا پڑتا ہے، جانور ذبح کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ حاصل قیاس۔ تیسری بات جو اہم ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے حاسبو الکیس من دانا نفسہ، دانا انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے اور اپنی غلطیوں کا جائزہ خود لیتا ہے. حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، اپنا اپنا محاسبہ خود کرو قبل اس کے کہ اللہ کی ذات کی عدالت آ جائے اور پھر وہاں تمہارا محاسبہ ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما نو کی شاہد یوم القیامت اللہ عزبا، جس انسان کا محاسبہ اور مناقشہ میں رب نے شروع کر دیا نا، اسے پھر اللہ کی سزا سے کوئی بچا نہیں سکے گا. اللہ تو یقین ہمیں اللہ سے یہی گڑ گڑا کے عرض کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارا صحیح حساب کتاب نہ لینا. نہیں پر ہمیں اس لیے دعا سکھائی، اللہ محاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارا اگر آپ نے حساب لینا بھی ہے تو آسان آسان ہمارا حساب لینا. تو ہمارا تو یقین یہی معاملہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے بحیثیت ایک انسان. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے راضی بہت ہے. قریشی صاحب ٹھیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا. آپ فرماتے کہ ایک مسافر تھا، سفر کر رہا تھا صحرا میں، اونٹ کی سواری اس کے پاس تھی، اس نے اپنا پانی پینے والا کھانا کھانے کے لیے باندھا ہوا تھا. راستے میں تھوڑی دیر کے لیے وہ سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے رک گیا. نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ غائب تھا، پانی بھی ساتھ لے گیا، کھانا بھی لے گیا. اب اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں نے یہاں پہ مرنا ہے، موت کا انتظار کرنا ہے. پھر آنکھ لگ گئی. جب آنکھ کھلی نا تو اس نے دیکھا سامنے اونٹ کھڑا ہے، وہ سارا سامان بھی ساتھ اسی طرح محفوظ ہے. تو بھاگ کر لبک کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مگر خوشی سے اتنا وہ مغلوب ہو گیا، کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، تو نے میرے اوپر کتنے احسان کر دیے. الٹ کہہ گیا نا، کہنا تو یہ تھا نا کہ اللہم انت ربی وانا عبدک، یا اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا کریم رب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الٹ کہہ رہا ہے. یہ نبی پاک کے الفاظ مبارکہ ہیں. تو فرمایا جتنی اس بندے کو خوشی ہوئی نا، یہ مثال دے کر آپ فرماتے ہیں اللہ اشد فرحم من توبت عبدہ اذا تابا، جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے نا، گناہگار خطا کار، تو اللہ کو اس بندے کی خوشی سے زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے. اللہ اپنے بندے کے بارے میں فرماتا ہے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، اسے نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. اور اس کے نبی پاک نے کچھ ہمیں طریقے بھی سکھائے. ایک تو جیسے ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے، نبی پاک فرمایا یہ مانگو. آپ چلتے پھرتے ہر مجلس میں، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گننا شروع کر دیا. آپ ایک مجلس کے اندر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آپ نے 70 بار پڑھا، 70 بار. تو ایک تو یہ ہے طریقہ. دوسرا یہ نبی پاک فرماتے ہیں جب کوئی گناہ کر لو نا، اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا، اگر گناہ ہو جائے نا تو فوراً نیکی بھی کیا کرو. نیکی جو ہے یہ اس گناہ کو ختم کر دیتی. ان الحسنات یذہبن السیئات. ایک بندہ آگے نبی پاک کے پاس، اللہ کے رسول میں گناہ کر بیٹھا، اب میں کیا کروں؟ آقا فرماتے ہیں حل کی تیری ماں، حل کا تیری والدہ زندہ ہے؟ کہتا جی وہ تو فوت ہو گئی. فرمایا حل کا خالہ زندہ ہے؟ کہتا جی. فرمایا جاؤ خالہ کی خدمت کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور تیرا گناہ معاف ہو جائے گا. تو یقیناً نیکیوں سے، گناہ کے بعد بندہ نیکی کرے نا تو اللہ اس گناہ کو اس نیکی کی برکت سے معاف فرما دے. سبحان اللہ. خواتین حضرات، بات چیت کا سلسلہ جاری. ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. توبہ کے حوالے سے ہم گفتگو آج کر رہے ہیں، لیکن اس جانب محمد نعمان ارشد غوری صاحب سے گزارش اور درخواست کرتے ہوئے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سننے کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ. الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین. آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ علم و فن، قرب الہی تیرا گھر، الفقر و فخری تیرا دھن، خوشبو تیری جوئے کرم،
آنکھیں تیری بابے حرم نور ازل تیری جبیں یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. رحمت للعالمین الہام جامع ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا ممبر تیرا عرش. خواتین و حضرات، پاکستان ٹیلی ویژن لاہور اسٹوڈیو سے ایک دفعہ پھر آپ سے مخاطب ہیں، اور آج کی ہماری رمضان پاکستان سحری ٹرانسمیشن اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. 22ویں روزے کی یہ سحری ٹرانسمیشن، اور آج ہمارا موضوع اس میں رہا توبہ، اور ہمارے مہمانان گرامی سے اس پہ بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی. ہم نے اب ظاہر ہے وقت کی کمی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. آخری سوال گیلانی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا اب آخری عشرہ ہے، تو ذرا تھوڑی سی روشنی اس پر بھی ڈالیے کہ توبہ کا کیا تعلق ہے اس آخری عشرے کے ساتھ بھی. جی، سب سے پہلے تو یہ آخری عشرہ جہنم کی آزادی سے یعنی حکم ہے کہ اس میں اللہم اجرنی من النار کا ذکر جیسے بتایا جاتا ہے اس طرح کیا جائے بڑی ہی عاجزی اور انکساری میں. تو گو کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ شہر رمضان جو ہے نا، یہ اتنا برکتوں والا مہینہ ہے، اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اس تھوڑا سا میں پیچھے جاؤں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام پوچھتے ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ، پہلے جو انبیاء آئے تھے ان کی تو عمریں اتنی بڑی ہوتی تھیں، اتنی لمبی عمریں ہوتی تھیں، وہ بات تو ریاضت کرتے تھے، اتنا کچھ کرتے تھے، تو ہماری تو عمریں بھی اتنی نہیں، تو ہمارا وہ کیا؟ تو اس معاملے پہ پھر آپ سے فرماتے تھے کہ جیسے رمضان کے اندر کہا گیا کہ آخری عشرہ کے اندر جیسے لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ ایک ایسی رات ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اگر ہم سچے صدقے دل سے آخری عشرے میں خاص طور پہ تاک راتوں میں بیٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو کر اپنے گناہوں کی، اپنی لغزشوں کی، قصدن غیر قصدن جو ہم سے مرتکب ہم جس کے ہوئے اس کی اگر توبہ کر لیں تو میں کہتا ہوں یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. دوسرا، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایک ایسا پیکج دے رہا ہے، جیسے موبائل کمپنی پیکج دیتے ہیں، ایسا پیکج دے رہا ہے جو 1000 مہینے کا مطلب ہے کہ 83 ایئرز 83 سال کی عبادت کے برابر کا یہ پیکج ہے. یعنی آپ یہ سمجھے کہ اگر ایک تاک رات میں ہم لیلۃ القدر کے لیے بیٹھ جائیں تو ہمیں بائی ون گیٹ ون نہیں، گیٹ 83 ایئرز ملتے ہیں. تو ہمیں چاہیے، میرا یہ پیغام ہے تمام بھائیوں کے ساتھ کہ آخری عشرہ ہے،
اور اس کے اندر طاق راتوں میں اگر آخری اشرا پورا نہیں بیٹھ سکتے لیکن طاق راتوں میں بیٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو کر اس سے عبادت کریں، اس سے توبہ کریں اور اپنے اندر وہ ندامت، وہ ایک عزم پیدا کریں کہ آج جو میں توبہ کرنے والا ہوں اس طرح توبہ کروں جیسے آج ماں کی گود سے ایک نیا بچے نے جنم لیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ میرا پیغام یہ ہے کہ طاق راتوں میں بیٹھے اور اللہ کے حضور توبہ کریں اور سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو کر ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، اور اس نئی زندگی کا آغاز نئے بچے کی طرح ہوگا کہ جب آپ عید والے دن نماز پڑھنے جا رہے ہوں تو آپ کو یہ محسوس ہو کہ آج میری زندگی کا پہلا دن ہے، تو آپ کی زندگی کا ایسا آغاز ہوگا کہ آپ کے پھر زندگی کے اندر جتنے اعمال ہوں گے وہ اچھے ہی ہوں گے، آپ کے منہ سے جو گفتگو ہوگی وہ اچھی ہی ہوگی، آپ کے وجود کا ہر اعضاء جو ہوگا وہ ایک تاثیر رکھے گا، وہ دین کی تاثیر رکھے گا، علم کی تاثیر رکھے گا۔ بالکل صحیح۔ تو میری یہی تمام بھائیوں سے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس عشرے کو آپ نے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ بہت خوبصورت، بالکل صحیح۔ اور اسی کے ساتھ اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بہت شکریہ، دل کی گہرائیوں سے آپ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ سید منیر علی گیلانی صاحب سر آپ کا بھی بہت بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا۔ محمد نعمان ارشد غوری صاحب اس جانب، آپ تو ٹرانسمیشن کا حصہ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، لیکن آپ کا بھی شکریہ۔ ساتھ ہی ساتھ جی اس جانب ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، جوائن سے مراد یہ کہ نشریات کا حصہ بنے اور ان سے ہم کلام سننے کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن نام ضرور شامل کرتے ہوئے حافظ محمد نبیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور السلام علیکم آپ کو، اور ابھی آپ کی طرف ہم بڑھیں گے۔ جی یاسر۔ خواتین و حضرات، ہم نے آج کا موضوع رکھا ہوا تھا توبہ، اور اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ مجھے جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ توبہ کا تعلق احساس سے ہے، احساس ندامت سے ہے۔ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اس غلطی کا ہمیں کیا نقصان اٹھانا پڑے گا اگر ہم نے توبہ نہ کی، اور ہمیں یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ توبہ کرنے کی مہلت ہمیں ملے یا نہ ملے، ہم اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے۔ تو جو ہی یہ احساس انسان میں آ جائے، اس احساس کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھا جائے اور فوری طور پر اس رحمت کا فائدہ اٹھایا جائے، فوری طور پر توبہ کی جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہمیں توبہ کی مہلت نہ ملے اور پھر وہی ہو جس کے بارے میں ہم نے آج جب ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تو جو آیات پڑھی گئیں کہ جب آخری وقت آ جائے اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اور کس وقت آخری وقت آ جائے ہمیں کیا پتہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ روزانہ کی بنیاد پہ براہ راست دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری طرف سے خدا حافظ اور کل ملاقات ہوگی، لیکن اس جانب بڑھتے ہوئے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، ان اختیار دیا گیا۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، ان اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا۔ صلو
अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। और जो अली की असरी कज़ा हुई तो वो वक्त पर ही अदा हुई, तो वो वक्त पर ही अदा हुई। वो छुपे आफ़ताब को मोड़ दे, छुपे आफ़ताब को मोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। सल्लु अलैहि व आलिहि 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 सल्लु